وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللهم علی صل على سيدنا محمد سیدنا و وعلى مولانا آله محمد الكرام وعلی وآله وصحبه وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اس لیے کوئی زیادہ گفتگو نہیں، نعت پاک کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاہ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ۔ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاہ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ۔ مولا گل بن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گل بن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، اپنے ان پیاروں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، جس سے دل میں ہو نخل پیدا مولا تیرے ولا کی شاخ۔ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کم مددی، آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کم مددی، وقت خزاں میں عمر رضا ہو، برگ خدا سے نہ آری شاخ، وقت خزاں میں عمر رضا ہو،
برگ ہدا سے نہ آری شاخ طوبا میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. درود پاک پر اللہ. اپنے جلسوں کو وقت پر شروع کرو اور وقت پر ختم کر دیا کرو. یہ فرض ہے, اس کی طرف توجہ دے. جلسہ آپ نے رات بھر کیا, چلے گئے اور فرض چھوڑ دی, نماز چھوڑ دی, گنہگار ہوئے. تو ان باتوں کی طرف توجہ دے, اپنے مزاج کو بدلیں. جلسہ چلانا ہے تو 2 بجے تک چلائے تاکہ لوگوں میں ہمارا نام ہو کہ ہمارا جلسہ 3 بجے تک چلا تھا, 2 بجے تک چلا تھا. مگر وہی لوگ جا کر اگر نماز چھوڑ دے تو اس سے کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو ان مزاج کو بدلو, شروعات جلد ہو اور جلد 12 بجے تک آپ کے جلسے ختم ہو جانے چاہیے تاکہ جو لوگ دور سے آتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں پر بھی جا سکیں. ان چیزوں کی طرف توجہ دو. جلسے چلانے ہیں, جلسے کرنے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ وہی یہ 2 3 بجے تک یا 1 بجے تک جلسے چلتے ہیں. آدھے ابھی یہاں پر مفتی صاحب تقریر کر رہے تھے, وہاں پر آدھے لوگ جا کر وہاں پر اپنی گرماہٹ میں آگ میں اپنے ہاتھوں کو سیک رہے ہیں. تو فائدہ کیا آپ کا 1 بجے تک جلسہ کرا کر, 2 بجے تک جلسہ کرا کر؟ کہ جس مقصد کے لیے آپ نے جلسہ کیا وہ لوگ تو سن رہے نہیں ہیں. وہیں جا کر وہ گرمیوں میں بیٹھتے ہیں, آگ میں بیٹھے ہیں, پھر وہاں پر وہ اپنی باتیں کرتے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے. تو اپنے مزاج کو بدلو. جب تک آپ بدلیں گے نہیں, تبدیلی نہیں آئے گی. جلسوں میں یہ نہیں کہ 3 بجے تک آپ نے جلسہ کرا دیا اور کہہ دیا کہ ہمارے گاؤں میں چلتا ہے. خدا کرے کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ بھی پابندیاں آئی ہوں. کوئی آئے ایسا جو 11 بجے آپ کے جلسے کو ختم کرائے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اہمیت کیا ہے. 5 بجے تک, 4 بجے تک, 2 بجے تک, 1 بجے تک جلسے ختم کر کے پھر جاتے ہو اور کوئی نماز نہیں پڑھتا الا ماشاءاللہ. اور پھر دوسرے دن کہا جائے تو کہا جلسہ بڑا اچھا ہوا. تو پہلے جو فرض ہے اس کو پورا کرو جو آپ کی ذمہ کیا ہے. کتنے لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوئی, فرض کو چھوڑ دیا اور ہم جا رہے ہیں ایسے کام میں. تو نمازوں کی پابندی پہلے کرنا سیکھو. نماز کسی حال میں, امام غزالی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے پڑھا تھا, کسی زمانے میں فرماتے ہیں کہ حرام ہے وہ محفل جس سے فرض چھوٹنے کا خطرہ ہے. اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. جب تک تبدیلی پیدا نہیں کرو گے, دیہات میں آپ کا جلسہ 1 بجے چل جائے گا, اور جو لوگ دور سے آئے ہیں اس ٹھنڈی میں وہ کیا کریں گے اگر گاڑی نہ ہو تو اس کے پاس؟ اس کا کبھی خیال کیا ہے؟ لوگوں کی سہولتوں کا بھی خیال کرے کہ آپ کے جلسوں میں دور سے بھی لوگ آتے ہیں, کہیں دور سے آتے ہیں. وہ طبقہ جلسوں میں اکثر آتا ہے جو مزدور طبقہ ہوتا ہے, سمجھے, جس کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے وہ بہت کم ملیں گے. جو اگر دوسرے دن وہ کام پر نہ گیا تو اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا. مگر اکثر جلسے سننے وہ طبقہ ہوتا ہے جو روز کنواں کھودتے ہیں اور روز پانی پیتے ہیں. تو ان کے کام کا بھی دھیان رکھا کرو کہ آج اگر وہ 4 بجے تک جاگ گیا, 3 بجے تک جاگا, تو دوسرے دن اسی کا اثر اس کے کام پر پڑے گا. ان سب چیزوں کی طرف توجہ دو. یہ جلسہ کرانے سے نام نہیں ہوتا, تبدیلی پیدا کرنے سے نام پیدا ہوتا. جو چیزیں غلط ہیں اس کو بند کرو. میں خاص طور پہ علماء سے کہوں گا, یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ جلسے کو وقت پر شروع کرایا کریں. سمجھے, مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ مقرر کو لیٹ پہنچاتے ہیں کہ آپ نے
8 بجے مقرر کو پہنچانا چاہیے، آپ 11 بجے مقرر کو لے کر آتے ہیں، کیوں لے کر آئے آپ؟ میں آپ لوگوں سے میری شکایت ہے، کیوں آپ نے 11 بجے کھڑا کیا؟ وہی آپ 9 بجے کھڑا کرتے، 2 گھنٹہ بولتے، لیکن وہ جو مجاز بن چکا ہے اس مجاز کو ختم کرو۔ دیکھ 1 بجے تک جلسے نہیں ہوتے، جلسے کو ختم کرو۔ یہ لوگ مزدور طبقہ ہے، اور یہ مجاز آپ لوگ بھی بدلو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں یہ 1 بجے تک جلسے چلتے ہیں، لوگوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، لوگ گھومتے رہتے ہیں باہر۔ مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو سنتا ہے، باقی آ کے پورا چہل قدمی سب جگہ کرتے ہیں، پھر آ کر بیٹھتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، پھر آ کر بیٹھتے ہیں۔ کیا مقصد حاصل ہے آپ کا؟ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ جب تک تبدیلی پیدا نہیں کرو، وہی چیز میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ نعرے بازی 5-5 کلومیٹر 8-8 کلومیٹر سے آپ نعرے بازی کرتے ہوئے آتے ہو، کتنی مرتبہ آپ لوگوں کو کہنا پڑے گا؟ منع کرنے کے باوجود بھی آپ کیا دکھا رہے ہو؟ کس کو پریزنٹ کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ 8 کلومیٹر پہلے سے نعرے بازی چل رہی ہے، بائک پر بائکیں دوڑا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی کا حادثہ پیش آیا اس درمیان، وہ جو دیکھتے نہیں ہے کہ بائک کیسے چلا رہے ہیں، کوئی کھڈا آ گیا، کسی کے ساتھ میں حادثہ پیش آیا، تو لوگ یہ کم کہیں گے کہ فلاں کی بائک کی غلطی تھی، یہ کہیں گے کہ فلاں حضرت آئے تھے، ان کے استقبال میں اس کا یہ حادثہ پیش ہوا۔ تو کب سدھرو گے آپ؟ 4 کلومیٹر عقیدتوں کا معیار یہ نہیں ہوتا ہے کہ 5 کلومیٹر سے نعرے بازی کرتے ہوئے آؤ اور سارے جو لوگوں کو جو ہے وہ نعروں سے یہ کرو۔ پھر دیکھتا ہوں کہ غیروں کے علاقوں سے آپ کی گاڑیاں گزرتی ہے تو پھر آپ میں جوش آتا ہے، پھر نعرے لگاتے ہو زور سے۔ تو اس سے آپ کیا پیش کر رہے ہو؟ اسلام پیش کر رہے ہو؟ تو نہ نوجوانوں کو تمیز ہے، نہ ان کے ساتھ میں رہنے والوں کو جو ہے، نہ بوڑھوں نے یہ تمیز دی، سب ذمہ دار ہوا۔ نعرے لگا دیے پیر صاحب کے سامنے، سمجھتے ہیں عقیدت پوری ہو گئی۔ عقیدتوں کا معیار ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 4 کلومیٹر لینے کے لیے آئے، میں یہ نہیں کہتا 4 کلومیٹر، مگر دیکھو تو صحیح کس کے علاقے میں سے جاتے ہو تو نعرے لگا رہے ہو۔ وہ کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچے بیٹھے ہیں، اسکوٹر کہاں سے، بائک کہاں سے جا رہی ہے، کھڈے آ گئے، کبھی کسی کے ساتھ میں کوئی حادثہ ہوا، لوگ چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ریس لگتی ہے بائک کی، کوئی یہاں سے بھگا رہا ہے، کوئی وہاں سے بھگا رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو ان سب چیزوں کو ختم کرو، ختم۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی نا، یہ عقیدت محبت کا معاملہ، محبت تو وہ ہوتی ہے جو محبوب کو پسند ہو وہ کام کیا جائے، یہ ہوتی ہے محبت۔ اپنے اندر تبدیلی لاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی کرو، جلسوں کو وقت پر شروع کرو اور وقت پر ختم کرو، وقت پر ختم کرو، پابند بن جاؤ ہر چیز کے۔ جب تک پابند نہیں بنو گے تب تک تبدیلی نہیں پیدا ہوگی۔ یہ یو پی بہار نہیں ہے کہ یہاں پر 5-5 بجے تک جلسے چلتے ہیں، اور وہاں کے حال بھی دیکھ لیے ہم نے، 5 بجے تک جلسے چلتے ہیں، لوگ جلسہ گاہ میں سوتے رہتے ہیں پیر پھیلا کر۔ جلد شروع کرو اور جلد ختم کرنے کی عادت ڈالو، تاکہ پیغام مختصر ہو مگر جامع پیغام پہنچے آپ تک، آپ کے ہوش میں پیغام پہنچے۔ یہ 1 بجے تک آپ نے جگایا، آپ میں سے آدھے ہوں گے جن کو نیند آ رہی ہوگی وہ سو رہے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ مفتی صاحب نے تقریر کیا کی۔ تبدیلی پیدا کرو، مسلک اعلیٰ حضرت اور سختی سے قائم رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔